مسجد نبوی میں جو جس حال میں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، آپ نہیں جانتے وہ کس حال میں موجود ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ حضور کے روضے انور کے سامنے بالکل پاؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے اور اس کے پاؤں پر ٹھوکر مارتا ہے، ٹھوکر مار کر اسے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو حضور کا دربار ہے، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ وہ اپنے پاؤں سمیٹ کر روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب جس شخص نے ٹھوکر ماری تھی، خواب میں اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تو مجھے مدینہ پاک آتے ہوئے جو اسے راستے میں تکلیف پہنچی تھی، پاؤں میں جو اس کے چھالے پڑ گئے تھے، وہ مجھے دکھا رہا تھا، تو نے اسے ٹھوکر ماری۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد نبوی شریف میں خاص طور پر صبر کیجیے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ میں جا کے بول دوں، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ بے ادبی ہو، لیکن نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ السلام علیکم میاض بھائی، حضرت آپ نے یہ ویڈیو بھیجا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بھیجا ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو اللہ اس کے رسول کی حوالے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے۔ لیکن اگر اسی وجہ سے اگر ہر کسی بے ادب جو اس کا فعل بے ادبی سمجھا جاتا ہے، عند الشرع، عند الطریقت، عند الحقیقت، عند المعرفت، اگر وہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور اس پر اگر گرفت نہ کیا جائے تو ایسے شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کی، گونگا شیطان کہتے ہیں ایسے جانکار کو، یعنی ایسے عالم کو، کسی چیز کے جاننے والے کو، یا عالم دین ہو۔ عالم دین کے لیے بھی یہ بات ہے، اور خاص عالم دین کے لیے بات ہے۔ ایک جانکار بھی آ جاتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ کیا گستاخی ہے، گالی دینا کتنی بڑی گستاخی ہے، لافہ مارنا یا کسی کو حقیر نیت سے دیکھنا کتنی بڑی کتنا بڑا گناہ یا بے ادبی ہے۔ تو یہ سب پہ اگر نہیں توڑا جائے گا تو اس پہ نہ کہنے والے پہ گرفت ہے، اس پہ ایسے لوگوں پہ عذاب آیا، اللہ نے عذاب دیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے بھائی کہ چلو بھائی، یہ سب جو کہہ رہے کہ وہ اپنے چھالے بتا رہا تھا، وہ آدمی کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھائی انتر آدمی تھا یا کچھ تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایک شخص اللہ کے کامل ولی، مجھے یاد نہیں آ رہا، حضرت حسن بصری یا کوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ان کا ایک دن وہ پیر جو ہے کعبے کی طرف، انہوں نے مسجد میں کعبے کی طرف سامنے پیر کر دیا، تو غیر سے آواز، اللہ کی کامل ولی ہے، بہت مشہور ہوا کہ ہم کو سرکار کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو اللہ غیر سے آواز آتی ہے کہ اے باجی بسانی نہیں، کوئی بزرگ ہے کہ کیا بادشاہوں کے دربار میں بیٹھنے کا عادت یہی ہے کہ اس کے سامنے پیر پھیلا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بزرگان دین ہمارے آقا اولیاء اللہ کہ زندگی بھر بھی انہوں نے کبھی اپنے پیر کو کھلا نہیں دیا۔ جیسا ہم بیٹھے اطیات میں، غالباً اسی اطیات میں بیٹھے تھے، زندگی میں انہوں نے صرف کبھی اپنا پیر کو کھولا نہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اور یہ ہمارے علماء سنت مسئلے کے اعلیٰ حضرت والوں سے بھی سنا ہے کہ بھائی اس میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو اور تو اللہ سے دعا کرنا، آپ کوہ طور پہ جا کے آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، تو وہ آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عشق کا ایک آدھا قطرہ، ایک قطرہ یا آدھا قطرہ عشق کا، اللہ کے عشق کا عطا کر دے۔ یہ موقع شدت قلوب میں بھی غالباً واقع ہے۔ تو آپ نے دعا کی کہ پھر فلاں بندے نے ایسا کر دیا، پھر جب کئی ٹائم بعد وہاں سے واپس گزر ہوا جہاں پر یہ شخص رہتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہے آسمان کی طرف کسی باندھ پہ اور فرما رہا ہے اے اللہ تو میں تیرے ویسو تیرے بال کو سواروں، یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تجھے پپی بوسا دوں۔ اس انداز سے جو اپنے عاشق اپنے چاہنے والا اپنی چاہت کے جس سے اس سے جو بات کرتا ہے، تو اپنے حساب سے اس نے وہ بات کی،
کہ بھائی ایک عالم دین ہوتا ہے اور ایک غیر عالم دین کو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ عشق میں وابستہ ہوتا ہے، تو وہ عشق کی بنیاد میں بات کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس شخص سے کہ لہٰذا ایک کیا تو جب یہ ایک عشق کا یعنی آدھا عشق کا یا ایک عشق کا بزرگان جن نے فرمایا حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عشق کا ایک یا آدھا قطرہ عطا فرما دیتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک شخص نے ایسا کہہ رہا تھا تو آپ آئے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تجھے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانی سے پاک ہے، زلف بیسوں سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، تو وہ ارے توبہ ایسا ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا، وہ شخص کہتا ہے۔ اور وہ ایک بار اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے تو ندا آئی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم نے میرے بندے کا دل ناراض کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا یا اللہ وہ شریعت کے حساب سے یہ غلط باتیں کہہ رہا تھا، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تو میرے عشق میں اتنا بھی ہوش نہیں تھا، اس کو تو کچھ سمجھ بھی ہی نہیں تھی، وہ میرے عشق میں ساری انداز سے وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ جاننے میں جانوں جہاں جب تک اسے منوایا نہیں میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا، مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن عالم دین ابھی دیوبندی وہابی وہاں پر آپ جاؤ تو قرآن شریف کے اوپر سر رکھ کے سوتے ہیں اور قرآن کے اوپر رہائی یا اس کے پیٹی پہ قرآن میں ہم نے سنا ہے کہ کوئی شرط ہے تو اس پہ چڑھ گئے کوئی چیز دیتا مارا۔ تو دیوبندی وہابی غصہ رسول جو ہے قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے، اس کے اوپر اس پہ تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو کیا سوچیں گے نہیں معذرت اس انداز سے کہ ہم کسی کو نہیں بولے تو بے ادبی اور گستاخیاں عام ہو جائے گی معذرت، اور پھر کوئی بھی جو ہے بات نہیں رہے گا، وہ یہی سوچے گا کہ بھائی ہم تو عشق میں کر رہے، ہم تو رسول اللہ کی محبت میں کر رہے۔ ارے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی آواز سے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابہ تم جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو آہستہ سے گفتگو کرو، کہیں اگر تم نے اپنی آواز کو سرکار کی بارگاہ میں بڑا کر دیا تو کہیں تمہارے اعمال حقارت نہ ہو جائے، کہیں تمہارا معاملہ خراب نہ ہو جائے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو بھائی اتنا ایسا ادب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، بتایا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عشق میں اور اپنے معلومات بھی نہیں رہتی ہے، آدمی بندہ ہے علم نہیں ہے لیکن وہ عشق میں وابستہ ہے اور کچھ کہہ دیتا ہے۔ چلو جیسا یہ سوچنے کا کہ میں پیر رستہ ہے، پیر سامنے تھا اور اس نے ٹھوکا لگائی، روتے ہوئے چلا گیا، یا وہ روتے ہوئے چلا گیا یا یہ روتے ہوئے چلا گیا، میں سمجھانے برابر کہہ رہا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی روتے ہوئے چلا گیا۔ حاصل کرام یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، جس نے ٹھوکر ماری تھی اس کے خواب میں آئے اور فرمائے کہ وہ بندہ جب مدینہ شریف کی مسافت جو تکلیف جھیلتا ہوا آیا تو اس کے پیروں میں یہ چھالے پڑے تھے، وہ چھالے مجھے دکھا رہا تھا، ہے نا۔ تو آپ یہ سوچیے کہ یہ برکت کب حاصل ہوئی؟ اگر وہ نہیں کہتا، ٹھوکر نہیں مارتا تو یہ ہمیں پتہ کیسا چلتا کہ وہ کون سا شخص محبت میں ہے اور کون سے شخص کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ یہ برکت ہے، وہ ٹھوکر مارنے کی اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ بے ادبی ہے، اس کو بتانے کی کہ بھائی تو یہ کر رہا ہے یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے بعد یہ سمجھ لو کہ وہ بھی سمجھ گیا کہ میں نے پیر کیا بھلے محبت میں کیا لیکن بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور خواب میں زیارت فرمائی۔ اگر ٹھوکر نہ مارتا تو خواب میں زیارت نہیں ہوتی، تو کتنی بڑی نعمت ملی اس کو ٹھوکر، اور وہ بتانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو اس کو ٹھوکر مارنے والوں کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار نے کرم فرمائے اور واضح فرما دیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ
मुस्ताक नहीं था, वो आम आदमी मेरी मोहब्बत में वारफ्ता था जिसको कुछ इल्म ही नहीं है। जैसा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में बात किया, मिसाल के तौर पर पेश किया वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो भाई अगर हर किसी को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, तो सरकार की इजाजत कैसे होगी और वो सामने वाले को कैसा पता चलेगा? अगर बात है वो इश्क में मोहब्बत में है कि भाई ये तो बेहद भी आशिक पसंद नहीं करूंगा, तो वो उससे भी बचेगा, उसको मसला भी मालूम पड़ेगा, सरकार की इजाजत भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि कौन आशिक है और कौन आशिक नहीं है। हाँ, तो भाई बोलना जरूरी है। प्यार, मोहब्बत, अदब जो तरीका है हमको सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन और ये अल्लाह हमारे मुर्शिदाने किराम से जो हमें दर्श मिला है उस पर अमल करना है। ये इस तरह की जो जज्बाती या वीडियो भेजने भाई कौन पैसे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये जाहिल लोग हैं। हाँ, वाकई ये इस इल्म में, इस मालूमात में जाहिल है और ये मोहब्बत में ऐसे जा रहे हैं कि अपना ईमान तो ईमान, दूसरों का ईमान में ज़्यादा कर रहे हैं। मोहब्बत में गुलू नहीं है। मोहब्बत वो मोहब्बत मानी जाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक है, तरीक़तुल्लाह, मारिफतुल्लाह, हक़ीक़तुल्लाह के तहत है। हाँ, तो बस वो औलिया के मामला हम लोग सुनते हैं, तो बहुत सारे मामला है। अल्लाह तबारक हम सबको मसलक आला हज़रत पे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उसी पे रामचंद रखे कायम क़यामत खैर, हमारी नस्ल दर नस्ल, खानदान दर खानदान कायम क़यामा, हम सब पे कब्र वो जन्नत के बागों में से बाग बनाए, हमें कब्र जन्नत नसीब करे, कब्र में हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडा हम के साए में हम तमाम को जरा नसीब अता करे, साया नसीब अता करे और जन्नत फिरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद याद दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तलिफ मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं और शुरू से दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब चले आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है, जो पसंदीदा मज़हब है, वो सिर्फ इस्लाम है। जैसा कि कुरान अज़ीम में रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक कोई पसंदीदा दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। जितने भी अंबिया इकराम हैं सभी ने इस्लामी की तबलीग की, दीन इस्लामी को फ़रोग़ दिया, दीन इस्लामी की बात की। हर नबी का मज़हब, हर नबी का दीन इस्लाम ही रहा। अंबिया इकराम मबूस होते रहे, कौम की हिदायत के लिए आते रहे, अल्लाह के अहकाम बंदों तक पहुंचाते रहे। जब तक अंबिया कौम में मबूस रहते, मौजूद रहते, मबूस होते, मौजूद रहते, कौम हिदायत पर रहती, अंबिया के बताए हुए अहकामात पर अमल करती। जब अंबिया इस दुनिया से गुजर जाते, तशरीफ ले जाते, कुछ अरसे तक तो दीन पर कायम रहते और फिर नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे दीन से हटकर अपनी पुरानी रविश पर वो आ जाया करते थे। फिर वही बातिल व अकायद व नजरियात, फिर एक नया नबी मबूस किया जाता है। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि हमारे और आपके सबके आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन। महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का रसूल हूं और नबियों में सबसे आखिर हूं। फिर फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अंबिया कराम जब आते थे, उनके बाद जब उनके जाने के बाद जब तालीमात में तब्दीलियां आती थी तो फिरके बन जाते थे, लोग मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात के शिकार हो जाते थे। और फिरके बनते कब है, लोग ग्रुपों में बढ़ते कब है, तकसीम कब होते हैं ग्रुपों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स क्यों बन जाते हैं? जब तक एक इंसान अपनी तबीयत, अपने ख्यालात, अपने अफकार, अपने नजरियात को शरीयत के ताबे रखता है, नबी की तालीम के मुताबिक रखता है, तब तक वो दीन में रहता है।
دوسرے لفظوں میں کہ جب تک وہ دین کے تابع رہتا ہے، دین کے ماتحت رہتا ہے، وہ ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے، دین کا فالوور ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دین میں اپنی طبیعت کو داخل کرتا ہے، اپنی مرضی کو داخل کرتا ہے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار کو دین میں داخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں اس کے مطابق دین مجھے ملے، میں اپنے خیالات کو دین کے مطابق نہیں بناؤں گا، اپنے خیالات کے مطابق دین کو بناؤں گا، جب یہ اس کا تصور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خود ایک فرقے کا یا تو بانی ہو جاتا ہے یا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور فرقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی فرقے بنے اور رسول اللہ کی امت میں بھی فرقے ہیں اور آگے اور ہوں گے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے جس کو بے شمار متعدد محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی حدیث صحیح ہے، حد تواتر تک کو پہنچی ہوئی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وامتی تفترق علی 30 وملۃ كلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ 72 فرقوں میں بٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے سب بنی اسرائیل میں آئے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں سارے انبیاء مبعوث ہوئے اور ان میں فرقے ہوئے، اور کتنے ہوئے؟ آقا نے کہا 72 فرقے ہوئے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وتفترق امتی علی 30 و70 ملہ، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت میں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوں گے تعداد میں، وہ 72 تھے لیکن میری امت میں 73 ہوں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جو فرقہ بنائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ جنتی کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے پہچانے کہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ جنتی ہوگا، وہی جماعت جنتی ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گی۔ رسول نے پیشن گوئی کی اور اللہ نے کہا فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت جانا، فرقے تو ہوں گے، یہ مقدر ہے اس امت کے لیے کہ فرقے ہوں گے، مگر اگر تم ہدایت چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو تو فرقوں میں مت جاؤ، اپنی اصل سے جڑے رہو، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ فرمایا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ صحابہ ہے، یہ سارا جو ایک مجموعہ ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو، گروپ بندیاں میں مت جاؤ، ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور آقا نے بتایا کہ قیامت تک میری امت میں فتنے آئیں گے اور ہر فتنہ ایک فرقے کا سبب بنے گا، اور اس امت میں اتنے کثرت سے فتنے ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے، قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اؤتی من ما اتانی المدینہ، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے، مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے، ایک چوٹی پر تشریف لے گئے، اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہے۔ فقالا، پھر آپ نے صحابہ سے کہا، هل ترون ما ارى، هل ترون ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ کیا تم دیکھتے ہو؟ جو آقا دیکھتے ہیں وہ کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آقا سے کیا چھپا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کچھ نہیں چھپا آقا سے۔ صحابہ سے پوچھ رہے جو میں دیکھتا ہوں کیا وہ تم دیکھتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، جو آپ دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھتے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں کہاں، ہماری نگاہیں کہاں، آپ نبی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ قال فإني لأرى الفتنة تفاؤ خلال بيوتكم كواقط القطر، آقا نے فرمایا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں،
میں اپنی امت میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. یا بارش کے قطرے سے مثال دیا آقا نے, قواقل قطر, جیسے قطرے گرتے ہیں. قطرہ جب گرتا ہے یا وہ بوند گرتی ہے تو کیسے وہ ایک کے بعد ایک ابھی آپ بوند ٹپک رہی ہے چھت سے, ابھی آپ سوچ رہے یار ٹپک رہی ہے کیسے روک کے کیسے, تو سوچ ہی رہتے کہ پٹک سے دوسری ٹپک جاتی ہے. ابھی تدبیر کر ہی رہے ہوتے کہ تیسری ٹپک جاتی, کنٹینیو ٹپکتے رہتی ہے. تو گویا جیسے یہ بوندیں ٹپک رہی ہے, تم ایک فرقے سے ابھی نپٹ ہی رہے ہوں گے, سوچ ہی رہے ہوں گے کہ اس کی تردید کیسے کریں, اس سے کیسے لڑیں, اس کو کیسے ختم کریں کہ دوسرا ٹپک جائے گا. دوسرے کی فکر کرو گے تیسرا ٹپک جائے گا. کثرت کے ساتھ ایسے میری امت میں فتنے ہوں گے. یا فتنوں سے مراد فرقے, اس کو امام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7060. امام مسلم بھی لائے ہیں اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہی حدیث نمبر 7245. امام احمد ابن حنبل نے لکھا اپنی مسند میں حدیث نمبر 21748. امام ابن ابی شیبہ نے لکھا المصنف میں حدیث نمبر 38282. امام حاکم لائے ہیں المستدرک کے اندر حدیث نمبر 8549. اور امام بہقی نے لکھا ہے اس کو اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 405 پر. اب فتنے جب ہوں گے تو پھر مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوں گی, لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی. جدھر جائیے ایک الگ فتنہ, ایک نیا فتنہ. ناگپور میں دیکھ لیے تو 2-4 فرقے تو آپ کو ناگپور میں مل جائیں گے. اور میں ایک علاقہ جاتا ہوں, یہ میری تقریر انٹرنیٹ پہ جائیں گے, میں معذرت کے ساتھ میں ان سنیوں کو نہیں بول رہا ہوں جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, میرا اشارہ بد مذہبوں کی طرف ہے. ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں میں بارہا گیا ہوں, جاتا رہتا ہوں, الحمدللہ بہت بار گیا ہوں, گنتی بھی نہیں یاد ہے کہ کتنے بار گیا ہوں. آپ کو جتنے فرقے پورے ہندوستان میں نہیں ملیں گے, سارے فتنوں کا ایک ایک ماڈل آپ کو جگہ مل جائے گا. اور وہ حیدرآباد کی سرزمین, قادیانی آپ کو وہاں مل جائیں گے, دیوبندی وہاں مل جائیں گے, اہل حدیث آپ کو مل جائیں گے, نیچری مل جائیں گے, شیعہ مل جائیں گے, تفضیلی مل جائیں گے, رافضی آپ کو مل جائیں گے, نیچری آپ کو مل جائیں گے. ارے کون سا فرقہ ہے جو وہاں نہ ملے آپ کو. ہر محلے میں ایک نہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے. حیدرآباد میں یہ حالت ہے, جیسا معلوم ہوتا ہے جیسے فتنوں کا ایک شو روم ہے اور ہر ماڈل وہاں رکھا ہوا ہے. اتنے فتنے. اب جب یہ اتنے کثرت کے ساتھ فتنے ہوں گے تو حالت کیا ہوں گی. آئیے اب یہ حدیث میں سرکار بتا رہے ہیں کہ کیا ہوں گی. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارد بالعمل فتانا کا قطع اللیل مظلم. آقا نے فرمایا لوگوں عمل کرو, عمل کرو اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نازل ہو. اندھیری رات کا جیسے ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا, رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے, اس کو آپ نے فرمایا کہ رات کا ایک ٹکڑا گویا جس میں بہت تاریکی ہوتی ہے, بہت اندھیرا ہو جاتا ہے. رات کا ایک ایسا بیچ رات کا ایک حصہ, جیسے رات شروع ہوتی ہے تو پوری طرح اندھیرا نہیں ہوتا, چاندنی ہوتی ہے, کچھ روشنی ہوتی ہے. دن نکلنے والا ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگتی ہے, لیکن رات کا ایک درمیانی تاریخ کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ رات کا جیسے ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس طرح فتنے اس ٹکڑے کی طرح, تاریخی کی طرح کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اس فتنے کے نازل ہونے سے پہلے عمل کر لو, عمل کرو. اور کیا ہوگا اگر تم عمل کی طرف توجہ نہیں دو گے, ایمان کی تحفظ کی طرف توجہ دیں گے. یصبح الرجل مؤمنا, اس فتنوں کے زمانے میں حالات یہ ہوں گی کہ انسان صبح مومن ہوگا ویمسی کافرا, اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا, شام کے وقت کافر ہو جائے گا. صبح مسلمان ہوگا تو رات کو کافر, دین کی سمجھ ہی نہیں ہے, مذاق مذاق میں کیا کفر بول دیا پتہ ہی نہیں ہے. صبح ایمان والا تھا رات میں کافر ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہے کس جگہ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ کھا رہے ہیں, کن کے ساتھ پی رہے ہیں, کس کی حامیاں ملا رہے ہیں. صبح مسلمان تھا شام کو کافر ہو گیا. اور پھر آقا فرماتے وَيُمْشِ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا, اور اس وقت یہ ہوگا کہ شام میں اگر وہ مومن ہوگا تو صبح صبح تک جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. یعنی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اس نے پل پل میں ہی اس کے ایمان نکل جائے گے. اور کیوں کافر ہوگا, سبب کیا ہوگا اس کے کافر ہونے کا. آئیے وجہ آگے آقا ارشاد فرما رہے یَبِعُ دِینَهُ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْیَا قَلِیل, صرف دنیا کی قلیل دنیا کی خاطر کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرے گا. چند سکوں کی خاطر قلیل دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کے سودے کرے گا. چائے میں بک رہا ہے, بریانی میں بک رہا ہے, دعوت میں بک رہا ہے,
होटल पे बैठे बैठे बिक जा रहा है, कोई चाय पिला रहा है तो हाँ आप ठीक कह रहे भाई, हो गया, सुबह मोमिन था काफिर हो गया, उसके कुफ्र की में मामले में हाँ में मिलाया गया। शाम में बैठा सुबह सुबह मोमिन था, मुसलमान उठा, कलमा भी पढ़ रहा था, नमाज भी पढ़ा, शाम में बैठा चाय पीते हुए बदमज़हब के साथ बैठा, हाँ में मिलाया काफिर हो गया। शाम में मुसलमान था, सुबह सुबह फजर के बाद निकला, चाय पीने निकला, वहाबी जी मिल गए, बदअकीदा मिल गए, हाँ हाँ आप भी ठीक कह रहे हैं, हाँ गया। ईशा पढ़ के सोए थे तो मुसलमान थे, फजर पढ़ने के बाद आए चाय पीने तो गए। तो आका ने फरमाया कि काफिर होने की इसकी वजह क्या होगी? अपना दीन दुनिया की कलील लालच में, कलील माल की लालच में बेच देगा। ये फितरों का जमाने का ये आलम होगा। और आज ये क्या जमाना आपको नजर नहीं आ रहा? इब्तिदा हो चुकी है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो जो आखिरी मंजिल के जहां बहुत कसरत से होंगे, उस इब्तिदा से कुछ आगे बढ़ चुके हैं, हम निस्बत तक आ चुके हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम लाए हैं किताबुल ईमान के अंदर, हदीस नंबर 313 सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद लाए हैं किताबुल फितन वल मलाहिम, हदीस नंबर 4259। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा इसको किताबुल फितन, हदीस नंबर 2195। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा अपनी मुस्नद में, हदीस नंबर 8030। इमाम इब्न अबी शैबा अल मुसन्नफ में लाते हैं, हदीस नंबर 31053। इब्न हिब्बान ने अपनी अस्सही में लिखा, हदीस नंबर 6704। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाते हैं, हदीस नंबर 8354। हजरत इमाम खतीब तबरेज़ी ने इसको मिशकातुल मसाबी, मिशकात शरीफ जिस हदीस की किताब को कहते हैं, हदीस नंबर 5383। मैंने 2 हदीसें पढ़ी, अगर ये फितरों पे मैं बयान करूं तो बहुत लंबा बयान हो सकता है, और इस पर मेरे बयानात मुतअद्दिद होते रहते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद है। अभी मौजू हमारा दूसरा है, लेकिन ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने तिलावत की ताकि ये बता दूं फितने कसरत से होंगे, बारिश के कतरों की तरह। हालत ये होंगी कि इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम में काफिर, शाम में मुमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। और 73 फिरके हो गए, आका ने बयान किया। आशिक जब मदीने में होता है ना तो फिर उसको ना दुनिया की परवाह होती है ना किसी की परवाह। वो और लोग होते हैं जो जाके सेल्फियां बनाते हैं, हराम काम करते हैं, सेल्फी बाजी करते हैं, वीडियो कशी करते हैं। अदब नहीं है ये, उन्हें पता नहीं किसकी बारगाह में आए। मगर आओ आसी क्या कहते हैं, आसी साहब क्या कहते हैं कि तैबा में हूँ सब कुछ मेरे दामन में गया, सब कुछ आ गया यार, अब तो हुजूर के बारगाह में आ गए ना। तैबा में सब कुछ मेरे दामन में गया, दुनिया का करूं क्या मेरी दुनिया तो यही है, एक कलाम जो बहुत पसंद है मेरे कई दोस्तों को, मेरे जानने वालों को बहुत पसंद है कलाम, वो कलाम मैं पेश करता हूं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए, बल्कि मेरे साथ मिलकर ही पढ़ लीजिए ना, आप भी नात खां बनी जाए, है ना। आओ मिलकर। वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, 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 वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब, तलब है कुछ तो बेतलब, सुआलियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब, सुआलियों में बैठ जा, वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा। ये मारिफत के
دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری سبحان اللہ گلستان مصطفیٰ ہے کیا پہلے تو یہ بتاؤ بات آگے بعد میں کریں گے بھئی گلستان مصطفیٰ کیا ہے تو جو لائی اچھی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اکثر میں بھی بتاتا ہوں آج بھی بتاتا ہوں چلو یہ شیپ لے کمپلیٹ کر لوں انہوں نے کہا کہ دھمالیوں میں بیٹھ جا یہ کہ جو آج تک دھمالی ہے وہ دھمالی جو مزاروں پہ ناچتے لمبے لمبے بال ہاتھوں میں کڑے وہ یوں 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 پتہ نہیں کیسے کرتے سنو ہمارا سنیوں کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ہی بے شک یہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے ٹولہ بھیجا کے آئے گا وہ جاؤ ادھر کرو ایسا سنیوں کو بدنام کرو نہ جی نہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ دھمال نہیں دھمال اس کو نہیں کہتے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت میں اکثر پڑھتا ہوں ابھی تھوڑا گنگنا دیتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی سبحان اللہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بڑا مشہور ہے وہ کیفیات ہوتی ہیں کیفیات یہ آج کل جو دھمال وہ دھمال نہیں ہے وہ کیفیت الگ ہے اللہ وہ کیفیت نصیب فرمائے آمین آہا شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے وہ کیفیت مل جائے جو کیفیت والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم مگر نازم بائی ذوقے کہ پیش یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازار بست سامان رسوائی سر بازار میں رقصم تو آن قاتل کہ از بہرے تماشا خون بمرزی
منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار میں رقصم خوشارندی خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ زہے تقوی کے منبع جبہ دستار میں رقصم منم عثمان غارودی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصاں وہ دماغ سمجھ گیا ہوں گے الحمدللہ. اب میں آ رہا ہوں گلستان مصطفیٰ کیا ہے. کوئی کہے گا گلستان مصطفیٰ کیا ہے؟ کوئی کہے گا؟ بتائے گا بھائی؟ نہیں بتائے آپ کو گلستان مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت یہ بھی شامل ہے. لیکن اب سنو گلستان مصطفیٰ ہے کیا؟ باغ میں جاتے ہیں نا تو قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا ہے؟ امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زغرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زغرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان. یہ ہے گلستان مصطفیٰ. ہم 5 تن والے بھی ہیں، 4 یار والے بھی. سبحان اللہ. یہ ہے گلستان مصطفیٰ. اب میں کہتا ہوں جو چاہتا کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پیغل کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پیغل کے مالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، سلام پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. نماز ہی پڑھنی ہے نا، یہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا. اگر نماز کو ہلکا جانا تو کفر ہے. یہ سن لو. اگر کسی نے نماز ہی پڑھنی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نے اگر یہ کہا نماز ہی پڑھنی ہے نا، اگر اس کو ہلکا جانا کہا، یہ کفر ہے. اسی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہاں کرو نماز، یہاں پڑھنی وہاں پڑھ، نماز ہی پڑھنی ہے نا. کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی، ادھر پڑھ لو ادھر پڑھ لو، اللہ سب اللہ اللہ. اور میں کہتا ہوں کہ شیطان سے زیادہ پڑھی کسی نے؟ شیطان بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عابد تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، اور اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اور یہ مقبول برگاہ، میں نے کہ اس کی دعا اتنی مقبول تھی، مستجاب الدعوات اتنا تھا کہ دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. تو فرشتے اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لیے. یہ شیطان بڑا اس کا مطلب دیکھو. لیکن کیا ہوا؟ نبی کی توہین کر گیا. آج بھی شیطان اللہ کو مانتا ہے. شیطان آج بھی مانتا ہے اللہ کو. یہ بات ہے. میں آپ کو صحیح ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نا کہ اس کو سجدہ کر میرے آدم کو، نہیں مانا. تو تجھے کروں گا، ایسو نہیں کروں گا. اور مانگی مہلت بھی اسی نے اس سے کہ مولا مجھے مہلت دے. مولا نے کہا دی. 4 سمتیں لے لی، دائیں بائیں آگے پیچھے، میں بیٹھ جاؤں گا. مولا نے کہا دی، لیکن جو میرے ہیں نا وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے. وہ جلد بازی میں دو سمتیں بھول گیا تھا.
4 मांग ली 2 भूल गया, दाएं बाएं आगे पीछे मांग ली, नीचे ऊपर भूल गया। अल्लाह अल्लाह। जा सजदे में फिर दुआ कर। तो मेरे भाइयों बड़ी इबादतें की इसने, बड़ी रियादतें की, बड़ी मार्फत वाला था, लेकिन क्या हुआ, नबी की तौहीन कर गया। तो क्या हुआ, सब कुछ खत्म, सब खत्म हो गया। शायर कहता है सुन, दुरूद पढ़, सलाम पढ़, इबादतों के राज पढ़, सफे तो सब बिछी गए, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा। मुनाफिकों को छोड़ दे तो आशिकों में बैठ जा, मुनाफिकों को छोड़ दे तो आशिकों में बैठ जा। वहाबियों को छोड़ दे तो सुन्नियों में बैठ जा, वहाबियों को छोड़ दे तो सुन्नियों में बैठ जा। सफे तो सब बिछी गए, इश्क वालियों में बैठ जा। हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, किसको तलब है? सबको तलब है, जिसको तलब है बताए। हर सांस पे जलवा हो, अल्लाह आमीन वो लम्हा ही ना आए जब यार का जलवा आंखों से दूर हो जाए। आमीन। कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे वो कहते हैं कि एक पल भी, एक लम्हा भी अगर मैं हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, मैं अपने आप को मुसलमान ना समझूं। अल्लाह है, तलब है, दिल से कहो ना, तो फिर अपने आप को ऐसा बना भी दो ना। जब तलब है तो बनाओ ना। नमाजें छोड़कर तो नहीं होगा ना, नमाजें छोड़ दो तो ऐसा नहीं होगा बंदा। हुजूर की सुन्नतों से मुंह मोड़ लो, चेहरे गुलामों की बजाय दुश्मनों जैसे बना लो, तो ये कहां होगा? तो नियत करो ना आज पक्के नमाजी होने की, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पक्का नमाजी इंशाअल्लाह, और आका की सुन्नतें अपनाएंगे इंशाअल्लाह। शायर ने कहा, हर एक सांस पर जो उनको देखने की है तलब, तो आंख बन के, आंख बन के, आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा। मुज़फ़्फ़र आप तक रसाई इतनी सगल तो नहीं। सुभान अल्लाह। बड़ी सरकार है ना, रसाई इतनी आसान तो नहीं है ना, नहीं है ना आसान, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। वाह, ये याद रखना इस बात। मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूं, कभी कभी मिसालें मेरी बड़ी भोंडी भोंडी होती हैं, लेकिन समझाने में हाथ नहीं। ये बंदा मैं देख रहा हूं कोने में बैठा हुआ है, वहां अंधेरा बहुत ज्यादा, वहां लाइट आ ही नहीं रही, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। इधर लाइट है ना, कितनी लगी हुई है, देखो ये लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है ना लाइट। अगर इसको लाइट चाहिए तो क्या करेगा? लाइट उधर नहीं आती तो ये क्या करे? लाइट में आ जाए, लाइट में आ जाए। नहीं समझा आप? भाई लाइट उधर नहीं जा सकती और उसको लाइट चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए? रोशनी में आना चाहिए, उसको उठकर उधर आना चाहिए जहां लाइट आ रही है। ऐसा ही है तो उधर भी लाइट आएगी तो उसको पड़ेगी ना इंशाअल्लाह। तो आसान तरीका, शॉर्टकट,
مظفر آپ تک رسائی اتنی سغن تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سغن تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، کہ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، جس کا سجا ہے وہ تو ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ حاجی صاحب وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں کہ جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ کیا کہنے شاہ ساؤنڈ کے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں بیٹھ جائیں۔ اچھا آپ لوگ اتنی بات مانتے میری، مجھے اندازہ نہیں تھا یار، مجھے تو لگ رہا تھا ایسے ہاتھ دکھانے پڑیں گے بھائی بیٹھ جاؤ، لیکن یہ تو بس کہنے کی دیر تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ کون سا علاقہ ہے؟ مجھے پتا ہے نیو کراچی ہے، ویسے ہی میں نے پوچھا، یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون سے علاقے میں حضور کا ذکر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے طاہر قادری یہ کیا سوال ہے، کوئی علاقہ ایسا بھی ہے کہ جہاں حضور کا ذکر نہیں ہوتا؟ سب جگہ حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس بات کو اگر میں شعر میں کہوں گا تو اس طرح کہوں گا کہ لا مکہ پر گے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہی بات آ گئی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں۔ کون سی جگہ؟ جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ اب نیو کراچی والوں نعرے لگا کر بتانا ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو، جذبے سے بولو، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد۔ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں کہ جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ اب میں لگانے لگا ہوں تڑی۔ آپ کہیں گے طاہر قادری نیو کراچی میں سارے شریف لوگ رہتے ہیں، میں نے کہا بدماشوں والی تری میں لگا بھی نہیں رہا، میں شریفوں والی لگا رہا ہوں جو ایمان کا حصہ ہے۔ جی 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 انشاءاللہ۔ اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم تو سب کو صحیح۔ میں نے کہا سب کو صحیح بولنے والا سب سے بڑا غلط ہے۔ آپ کہیں گے طاہر قادری کیا مطلب، کیا سب کو صحیح نہیں بولنا؟ میں نے کہا نہیں،
ابو لہب غلط تھا تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹے. ولید بن مغیرہ جو حضور کا گستاخ تھا, اللہ نے کلام میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم, یہ وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہے. یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو اس کو حرامی کہا گیا. بابا غلط کو غلط کہنا تو قرآن کا لہجہ ہے بھائی, کھل کر بولو, ایسے سوچو نہیں, بولو سبحان اللہ. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو غم سے نہ الجھے. اپنی کون سی جماعت ہے؟ ایشوریا جنیہ جو جماعت ہے نا, اب بات ادھر خالی جماعت کی نہیں ہے, بات ہے ایمان کی. جماعت کوئی بھی ہو, نسل کوئی بھی ہو, علاقہ کوئی بھی ہو, رنگ کوئی بھی ہو, زبان کوئی بھی ہو, بات ایمان کی ہے. ہاں سب اتاری ہیں بھائی, سبحان اللہ. بولا سارے اتاری بیٹھے ہیں, بولو سبحان اللہ. اور اگر اتاری نہ بھی ہو تو رضوی تو سارے ہیں نا. ہاں اب طاہر قادری تڑی لگا رہا ہے حضور کے دشمنوں کو. بندہ تڑی کب لگاتا جب پیچھے کوئی ہو. اپنے پیچھے کون ہے؟ شعر سنیے گا کہ دشمن مصطفیٰ سے کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں. تیار ہے؟ ہم غلامان احمد رضا ہیں. اعلیٰ حضرت والا دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولے گا, ہم غلامان احمد رضا ہیں, ہم غلامان احمد رضا ہیں. کوئی بھی غم سے جیتا نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی, سارا مجمع بولے سبحان اللہ. ذکر آقا سے سینہ سجا وہ احمد رضا کا دامن تھام لو, بریلی کو تھم مضبوطی سے تھام لو. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہزار طوفان آئے, ہزار آندھیاں چلے, مسلک حق کا, مسلک اعلیٰ حضرت وہی سچ ہے. اور اس زمانے میں وہی مسلک اعلیٰ حضرت حق پر ہے جدھر تاج الشریعہ ہے. اب ایک ہو جاؤ, رضویوں ایک ہو جاؤ, سنیوں ایک ہو جاؤ, اور ایک ہو کر کے بریلی کے ہو جاؤ, ایک ہو کر کے قاضی القضات کے ہو جاؤ, اور ان کے ہر فرمان کو پر جو ہے اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہو. یاد رکھو بریلی نے وہی بتایا ہے جو مدینے کے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. ہمیں اس کی قطن پرواہ نہیں, کوئی پیر کیا پکتا ہے اور فلانا کیا ڈھنکا کیا بک رہا ہے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قاضی القضات کا کیا فرمان ہے. یاد رکھو جب تک بریلی سلامت ہے, بریلی کا ہر حکم جو ہے ہم غلامان رضا کے لیے جو ہے لائق عمل ہوگا.